وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادی حکومت کے سرپرست صدر آصف زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اپنے خطاب کے دوران موجودہ حکومتی بندوبست پر یک طرفہ فیصلہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے ملکی یکجہتی کے لیے ایک خطرہ قرار دیا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ الزام درست ہے یا نہیں؟ معروف صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صدر پاکستان نے موجودہ حکومتی بندوبست پر الزام لگایا ہے کہ اس نے چولستان آباد کرنے کے لیے نئی نہریں کھودنے کا فیصلہ یک طرفہ طور پر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے صرف سندھ ہی نہیں بلکہ دیگر چھوٹے صوبوں میں بھی بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ صدر کے خطاب کے دوران اسلام آباد میں تعینات سفارتی نمائندوں کے لیے مختص گیلری میں ایک بھی نشست خالی نہیں تھی۔ پریس گیلری میں بیٹھ کر آپ اپوزیشن کے شور شرابے کی وجہ سے صدر کی تقریر کا ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے تھے، لیکن سفارتکاروں کی نشستوں کے ساتھ مائک لگے ہوتے ہیں، لہٰذا ساری دنیا کو پیغام یہ گیا کہ موجودہ صدر نے اپنی ہی اتحادی حکومت پر یک طرفہ فیصلے کرنے کا الزام لگایا ہے۔ دوسری جانب آصف زرداری کے صاحبزادے بلاول بھٹو نے بھی اس الزام کو دوہرا دیا ہے۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے جمہوری ملک کے طور پر پہچانے جانے کے لیے ہم نے کئی روایتیں محض دکھاوے کے لیے اپنا رکھی ہیں۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کا ہر پارلیمانی سال کے آغاز کے ساتھ ہوا خطاب بھی ایسی ہی ایک روایت ہے۔ سچ مچ کی پارلیمانی جمہوریت میں سربراہ مملکت جب یہ خطاب کرنے آتا ہے تو اس کا واحد مقصد منتخب حکومت کی کارکردگی اور آئندہ کے عزائم کو سب اچھا ہے دکھا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ صدر ہمارے ہاں مگر عموماً فوج یا نوکرشاہی سے آتے رہے ہیں۔ یہ دونوں ادارے جبلی طور پر سیاستدانوں کو نکما اور بدعنوان سمجھتے ہیں، لہٰذا ان سے ابھرے صدور ناسے بزرگ کی طرح پارلیمان کے مشترکہ اجلاسوں سے خطاب کرتے رہے۔ اصولی طور پر اس خطاب کا مسودہ وزیر اعظم کے دفتر میں تیار ہونا چاہیے۔ مختلف وزارتوں سے ان کی کارکردگی اور آئندہ کے منصوبوں کی تفصیلات جمع کرنے کے بعد اسے لکھا جاتا ہے۔ نصرت بتاتے ہیں کہ میری پارلیمانی رپورٹنگ کا آغاز جنرل ضیاء کے دور میں ہوا تھا۔ 8 برس کے سخت گیر مارشل لا کے بعد موصوف نے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کروائے تھے۔ انتخابات کے بعد جو قومی اسمبلی قائم ہوئی، اس کے لیے محمد خان جونیجو کو نامزد کرتے ہوئے جنرل ضیاء نے کھل کر آگاہ کیا کہ وہ عوامی نمائندوں کو اقتدار منتقل نہیں کر رہے، انہیں اقتدار میں شریک کر رہے ہیں، لیکن موصوف نے یہ بھی واضح کیا کہ اس شراکت داری میں بھی میرے رفقا کلیدی ریاستی فیصلہ کریں گے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور افغان جہاد اس تناظر میں سر فہرست تھے۔ دوسری جانب منتخب لوگوں کا بنیادی فریضہ لوگوں کو نوکریاں دلوانا یا اپنے حلقوں میں بجلی اور گیس کی فراہمی پر توجہ دینا تھا، لیکن غیر جماعتی بنیادوں پر منتخب ہوئی قومی اسمبلی ثانوی کردار ادا کرنے کو تیار نہ ہوئی اور بتدریج اپنے پر نکالنا اور بعد ازاں پھیلانا شروع ہو گئی۔ بالآخر اس کا خالق ہی اسے 1988 میں برطرف کرنے کو مجبور ہوا۔ جنرل ضیاء کی فضائی حادثے میں ہلاکت کے بعد ریاست کے دائمی اداروں نے باہم مل کر افسر شاہی سے ابھرے غلام اسحاق خان کو ایوان صدر میں بٹھایا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو مجبور کیا کہ وہ انہیں متفقہ طور پر منتخب ہوئے صدر کی صورت قبول کریں۔ آئین میں 8ویں ترمیم کی وجہ سے ان دنوں کا صدر در حقیقت منتخب حکومت کا نگران اور نگہبان تھا۔ اسے منتخب وزیر اعظم اور قومی اسمبلی کو کسی بھی وقت گھر بھیجنے کا اختیار حاصل تھا۔ اس اختیار کو ضیاء نے جونیجو حکومت کے خلاف استعمال کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت 2 سال سے کم وقت میں برطرف کر دی گئی۔ نواز شریف کی پہلی اور دوسری حکومتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا۔ جمہوری حکومتوں کی بے ثباتی کو بخوبی جانتے ہوئے آصف زرداری نے 2008 میں پاکستان کا صدر منتخب ہونے کے بعد نہایت دیانتداری سے تمام سیاسی جماعتوں کی مشترکہ معاونت سے آئین میں 8ویں ترمیم متعارف کروائی۔ صدر اس کے بعد پارلیمانی روایت کے مطابق محض ایک علامتی عہدہ رہ گیا، لیکن نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اب حالات بدل چکے ہیں۔ 2014 سے ہمارے ہاں کا سیاسی بندوبست ہائی برڈ کہلاتا ہے، یعنی یہ نہ تیتر ہے اور نہ ہی بٹیر۔ اب یہاں دکھاوے کی جمہوریت ہے۔ ریاست کے کلیدی فیصلے منتخب نمائندے نہیں بلکہ ریاست ہی کے طاقتور ترین ادارے کرتے ہیں۔ ایسے حکومتی بندوبست کے ہوتے ہوئے کسی بھی صدر کا محض علامتی رہنا ناممکن ہے۔ آصف علی زرداری کے لیے علامتی صدر ہونا اس لیے بھی بہت مشکل ہے کیونکہ وہ ایک جماعت کے سربراہ بھی ہیں جس کی نظریاتی شناخت بتدریج معدوم ہو چکی ہے، لیکن سندھ میں وہ 2008 سے مسلسل برسر اقتدار ہے۔ اپنا قلعہ مضبوط رکھنے کی خاطر
اس کے لیے چند معاملات پر سخت موقف اختیار کرنا ضروری ہے۔ سندھ میں عوامی سطح پر پانی ایک حساس ترین معاملہ ہے۔ دنیا بھر کے کئی ممالک میں ایسے صوبے یا ملک جو پانی کے لیے بالائی خطوں کی محتاج ہوں، اس معاملے پر بہت جذباتی محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی زراعت بنیادی طور پر دریاؤں سے انگریز دور میں نکالی نہروں کے پانی پر کامل انحصار کی عادی ہے۔ پانی چوری کا الزام وافر پانی سے مالا مال دیہاتوں میں بھی خاندانی دشمنیوں کی جانب لے جاتا ہے، اور سندھ میں برطانوی دور سے ہی یہ تاثر عوام میں مقبول ہو رہا ہے کہ آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس کے حصے کا پانی چوری کرتا ہے۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ وسیع تر حلقوں میں پھیلے اس تصور کی ہمارے ہاں کسی بھی حکومت نے ٹھوس اعداد و شمار اور آسان الفاظ میں تشکیل دیے بیانی سے نفی کی کوشش ہی نہیں کی۔ سچ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں موجود خدشات دور کرنے کی بجائے 1980 کی دہائی میں کالا باغ ڈیم کا قضیہ کھڑا کر دیا گیا۔ بھاشا جیسے ڈیموں کی تعمیر نے اس قضیے کا خاتمہ کیا تو گزشتہ چند مہینوں سے یہ تاثر عام ہونے لگا کہ ایس آئی ایف سی کی فوجی چھتری تلے چولستان کے ریگستان کو کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے گلستان میں بدل دیا جائے گا۔ اتفاقاً گزشتہ 2 برسوں کے دوران سندھ طاس معاہدے کے ذریعے بھارت کے حصے میں گئے دریائے ستلج میں سیلاب آتا رہا ہے۔ بھارت کے پاس سیلابی پانی کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کے سوا کوئی راستہ ہی موجود نہیں تھا۔ دریائے ستلج نے بپھرنا شروع کیا تو ہمارے فیصلہ سازوں کو خیال آیا کہ سیلابی پانی کو ذخیرہ کرنے اور کاشتکاری کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہریں بنائی جائیں۔ اس فیصلے پر عوامی پنچایتوں میں غور کا انتظام نہیں ہوا۔ نصرت جاوید کے مطابق عوامی سوچ نظر انداز کرنے کی وجہ سے سندھ میں یہ تاثر بہت تیزی سے پھیلنے لگا کہ اس کے حصے کا پانی چولستان کو آباد کرنے کے لیے چرایا جائے گا۔ گزشتہ 4 مہینوں سے میں نے بارہا حکمرانوں کو متنبع کرنے کی کوشش کی کہ چولستان کو آباد کرنے کے لیے نئی نہریں کھودنے کا خیال سندھ میں اس طرح پھیلا رہا ہے، لیکن اس جانب کسی نے توجہ نہیں دی۔ صدر آصف زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کھڑے ہو کر بطور صدر پاکستان اور محب وطن پاکستانی حکومت پر الزام لگا دیا کہ اس نے چولستان آباد کرنے کی خاطر نئی نہریں کھودنے کا فیصلہ یک طرفہ طور پر کیا ہے، اور اس فیصلے سے فقط سندھ ہی نہیں دیگر چھوٹے صوبوں میں بھی بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔